سورہ بقرہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت زیادہ دی، کسی نبی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی۔ تو اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی نبی بھی سارے ایک جیسے نہیں تھے، نبیوں میں بھی کسی کا مقام اللہ تعالیٰ نے کچھ بنا دیا تھا تو کسی کا مقام کچھ بنا دیا۔ تو سب سے پہلے جن نبیوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء سے گفتگو کی ہے، خود بات چیت کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلمات سکھائے، پھر فرشتوں کے روبرو کھڑا کیا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی خبر دیجئے، تو انہوں نے کہا ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اس کچھ علم کے بارے میں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ علم آپ بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ باتیں ساری بتا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کیا، کلام کیا، خود گفتگو کی، خود بات چیت کی۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی بات ماننے کے بعد معاملہ یہ والا مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یہ بھی کلام کیا۔ پھر جنت میں رہتے ہوئے جب شیطان نے ان سے غلطی کروا دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے گفتگو کی کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ، یعنی یہاں سے کئی شواہد ملتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خود کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر ان سے گفتگو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اللہ میں تجھے ظاہری طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ تم دنیا کی آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو اپنی آنکھوں کو قائم رکھے گا تو سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی کرتا ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا، بات چیت کی، کلام کیا، گفتگو کی۔ اور اسی طریقے سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا تھا۔ معراج پر کلام کرتے ہوئے جو نمازوں کا تحفہ ملا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا تھا۔ اب دیکھیں کہ انسان جب کسی کے گھر جاتا ہے تو واپسی پر کچھ لوگوں کے اصول ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہلی بار آئے ہیں تو تحفتاً کچھ نہ کچھ وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو بلانے کے بعد، معراج کروانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر انہیں 50 نمازیں دی تھیں۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیں تخفیف کرائیے، آپ اسی امت میں جا رہے ہیں جو اس سے پہلے اسی امت کے اندر میں بھی رہا ہوں، تو یہ امت کبھی بھی اتنی نیکی نہیں کر سکے گی۔ تو تخفیف کرواتے کرواتے 5 رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں 50 لکھی تھی لیکن اب تمہارے لیے 5 فرض ہو گئی، لیکن اجر ان کا 50 نمازوں کے برابر ہی لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انبیاء سے گفتگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 سے کی تھی۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے درجے زیادہ دے دیے، کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ مقام بلند کرنے میں اگرچہ بات کی جائے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے آخر میں، آخری نبی ہے، لیکن مقام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کو بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا شرف دیا تھا معراج کروانے سے پہلے، تو اس معراج کرانے سے پہلے جو بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، اور ان کی جماعت کی امامت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی۔ یعنی یہاں انہیں کون سا مقام دیا گیا، امام الانبیاء،
तमाम नबियों के इमाम बना दिए गए। और इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला हशर का दिन कायम करेगा तो तमाम अम्बिया खड़े होंगे। तमाम अम्बिया में से मकाम किसको होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा कि अपना सर झुकाएंगे, जब तक अल्लाह चाहेंगे सजदे में पड़े रहेंगे। जब उठाएंगे तो अल्लाह कहेंगे मांगो जो तुम्हें अता किया जाएगा। और उसकी बख्शिश के लिए अल्लाह के नबी कहेंगे जिसका बख्शिश का अल्लाह ने उनको कहा होगा, और वो उनको बख्शिश करवा कर जन्नत में ले जाएंगे। इसी तरीके से एक और हदीस में भी मिलता है जिसका मफहूम है कि हशर के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप तो सबसे पहले नबी हैं, आप तो वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, तो आप जाइए हमारी सिफारिश कीजिए। तो वो इनकार कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। दर हकीकत लास्ट में किसके पास आएंगे? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी का मकाम कितना बुलंद कर दिया। जैसा कि अगरचे हम दुनिया के अंदर देखते हैं तो एक माँ के मामलात को देखते हुए हम देखते हैं कि माँ को सबसे पहला बच्चा भी बहुत ही प्यारा लगता है और सबसे आखिरी बच्चा भी बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे है कि नहीं है? आखिरी बच्चे में इनकी जान होती है, हालांकि वो 10 बच्चे भी आ गए हो तो 11वें बच्चे में क्या है? जान है। क्यों है? क्योंकि वो सबसे छोटा है और लाडला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 पैगंबर भेजे तो सबसे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और वो हमारे ही नबी हैं। और हमारे नबी होते हुए उनका मकाम इतना बुलंद बना दिया कि उन्हें सिफारिश का हक भी दे दिया, हौज़े को सर पे पानी पिलाने का हक भी दे दिया, और भी कई ऐसे इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकामात दिए, इनामात दिए, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर कर दिया है। तो अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम हमें बताकर हमारे दिल में भी क्या करना चाहते थे? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का मकाम बनाना चाहते थे। अब आप देखिए कि एक तरफ तो हम अल्लाह के नबी की उम्मत है, ठीक है ना, हम अल्लाह के नबी की उम्मत है, हमें अपने नबी से मोहब्बत भी है, दावा भी करते हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, पर ऐसी मोहब्बत का कोई भी फ़ायदा नहीं है जो दिन में आप 100 बार तस्बीह कह दें कि मुझे नबी से मोहब्बत है, मुझे नबी से मोहब्बत है, लेकिन जब सुन्नत की बारी आए तो सुन्नत पर अमल हमारा ज़ीरो हो। हम कहें कि नबी से मोहब्बत है, लेकिन जब नबी की बात आ जाए, नबी का कोई हुक्म आ जाए तो हम उसकी तरफ कान भी ना अपने लगाएं, तो ये हमारी नबी से कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का असल हक क्या है? कि अताअत की जाए। मोहब्बत का ये मायने नहीं है कि प्यार है हमें, मोहब्बत है हमें, हमें अच्छे लगते हैं, हमें प्यारे लगते हैं, बल्कि उनकी अताअत की जाए। कैसी अताअत थी सहाबा के दिल में? कि जहाँ नबी बैठते थे वहीं बैठना पसंद करते थे, जहाँ से नबी खाते थे वहीं से खाना पसंद करते थे, जहाँ से नबी के जुबान लगती थी, मुंह लगता था, हज़रत आयशा कहती है मैं उसी जगह से पानी पीना पसंद करती थी। तो ये मोहब्बत थी, ये अताअत थी कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम कर रहे हैं हमने भी वही काम वैसे ही करना है। लेकिन आज हमें अपने नबी से मोहब्बत तो है, लेकिन काम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने के बावजूद अताअत वाले नहीं कर रहे। कई ऐसी सुन्नतें हैं जो सुबह से लेकर रात तक होती हैं, अगर हम उनको शुमार करें तो कुछ करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, ये भी नहीं देखते कि ये भी नबी की सुन्नत है। अगर मैं नबी की सुन्नत समझकर इस पर अमल करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अजर मिल जाएगा। मुझे अताअत के ऊपर क्या मिल जाएगा? तुफलिहून। अल्लाह ताला ने कहा शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, अताअत करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, शायद कि तुम जन्नत में चले जाओ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी और उसके रसूल की भी। अगर हम ये सारे मामलात देखेंगे सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत के साथ नहीं बल्कि अमल के साथ इजहार करेंगे तो फिर तो जाकर हमारी नबी से मोहब्बत सच्ची है। वरना नबी का मकाम तो अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया है कि हम उनकी अताअत में अपने आप को फ़ना भी कर लें तो फिर भी पूरे नहीं हो सकते। फ़ना से मुराद क्या है? कि सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी जान को नबी की अताअत में हलकान कर दूं, थकावट से मेरा बुरा हाल हो जाए कि मैं नबी की अताअत में ही लगी हुई थी, तो फिर भी मैं हक अदा नहीं कर पा रही। तो हक यही है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए सुबह से रात, रात से सुबह, ज़िंदगी से मौत तक हर मामले में नबी की अताअत को हम अवलीन तरजीह दें। अब नबी का मकाम क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा भी मैं ही खटकाऊंगा। पूछा जाएगा कौन?
میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دربان کہے گا ہاں مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ جب جنت کا دروازہ کھٹکانے والا محمد آئے گا تو تم جنت کے دروازوں کو کھول دینا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حوض کوثر پر جب پانی پلا رہے ہوں گے تو نبی اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اے جبرائیل یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں دور کر رہے ہو؟ آنے دو، میں ان کو پانی پلا دوں حوض کوثر کا، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حشر کا دن 50,000 سال کا ہے، گرمی سورج سونے سے پر ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے۔ لیکن کن لوگوں کو دور کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کی امت ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا اے جبرائیل یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، نمازی ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، پھر تم ان کو دور کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ جیسا عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے وہ کام نہیں کیے تھے جو آپ نے بتائے تھے، بلکہ انہوں نے وہ کام کیے تھے جو ان کے آباء و اجداد یا جو ان کے خاندان کے اندر چلے آتے تھے۔ انہوں نے ان کاموں کو تو ترجیح دی جس سے بدعات کہا جاتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کیے جو نبی کی سنت ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے، اس کو نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے آج یہ حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اسی حدیث، ایک اور حدیث کے اندر بھی اسی طریقے سے بات ہے شفاعت کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ایک مفصل حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگ سیدنا موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت بھی دی ہے، آپ سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں، اور آپ کو سارے لوگوں پر فضیلت بھی دے دی۔ اب یہ سارے لوگوں پر فضیلت سے مراد کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، امت محمدیہ کے آنے سے پہلے سب سے لاڈلی قوم کون سی تھی؟ فضیلت کس قوم کو ملی تھی؟ بنی اسرائیل کو۔ جس طرح بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تھی، اسی طرح بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے انبیاء پر فضیلت بھی دی گئی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کیجئے، آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا ہے، نہ اس کے بعد اتنے غصے میں کبھی آئے گا۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا، کب ہے یہ؟ صرف اللہ کی دنیا کے اندر ہے۔ اب آپ اس حدیث میں سن رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس دن اللہ کے نبی کی حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آج سے پہلے اتنے غصے میں نہ کبھی آیا ہے، نہ آج کے بعد اتنے غصے میں کبھی آئے گا۔ اگر اللہ اس دن بھی غفور الرحیم ہو جائے پھر تو ناانصافی ہو جائے گی نا، پھر تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے اللہ چاہے گا سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ تو اس دن غصے میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے وہ عمل جو ہم دنیا میں کرنے کے باوجود کہتے تھے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگ ڈراتے ہیں، میں تو یہ بھی کر لیتی ہوں وہ بھی کر لیتی ہوں، کبھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اس دن اللہ انہی لوگوں کی وجہ سے غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اللہ کو اتنے غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ دنیا میں نے بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا تھا۔ کیسے قتل ہوا تھا؟ کہ بنی اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے، فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے یہ باہر نکلے، دربار سے باہر نکلے، محل سے باہر نکلے، دیکھا تو دو بنی اسرائیلیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کو تھپڑ لگایا تو دوسرا قتل یعنی ہلاک ہو گیا۔ تو انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ تھپڑ لگانے سے ہی یہ مر جائے گا، تو یہ ان سے سرزد ہوا تھا قتل، جو کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا بلکہ انجانے میں ہوا تھا۔ لیکن انجانے میں کی ہوئی غلطی بھی اس دن یاد کرتے ہوئے کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، اب اس کی وجہ سے مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ آج ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کیسے جواب دیں گے، کیسے اللہ کو اپنے ساری باتوں کا انجام بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام اس وجہ سے کیا تھا، یہ کام اس وجہ سے کیا تھا، یہ کام اس وجہ سے کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں آج ایک گناہ کی وجہ سے بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ یہاں تک کہ یعنی یہ بات کرتے کرتے وہ ان سے خلاصی کر لیں گے کہ میں تمہاری سفارش
نہیں کر سکتا، میں تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کون سا عالم ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ دیکھ لیں کہ کون آپ کی سفارش کروائے گا، کون آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ صرف وہ عمل جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے، اس عمل کی بدولت تو آپ جنت میں ایزیلی چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آج وہ عمل نہ کیے تو پھر جنت میں جانے کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کہاں سے لائیں گے؟ کون سفارشی بنے گا؟ وہاں تو ہر ایک دوسرے سے منہ چھپا رہا ہوگا کہ کہیں کوئی ہم سے نیکیاں نہ لے لے، کہیں کوئی آج ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر لے، کیونکہ آج تو مجھے خود ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہم سب کی اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے مقام، یہ درجے تو دیے ہیں، لیکن یہ مقام اور درجے بھی اس وقت تک کام آئیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ حوض کوثر پر پانی بھی پلا رہے ہوں گے تو اللہ جن کو چاہے گا ان کو پانی پلوانا نصیب کرے گا، جن کو نہیں چاہے گا ان کو نصیب نہیں کرے گا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا مقام اتنے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر مقام دے دیا جائے، نہیں۔ اللہ کے برابر مقام کیسا ہے کہ اللہ تو نور ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ کا حجاب بھی نور ہے، اللہ خود نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، اب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ دیں کہ نبی نور ہے، تو یہ بات، یہ مقام اتنا بلند کر لینا کہ ان کو اللہ کے برابر مقام دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام جتنے دیے ہیں اتنے ہی رہیں گے، اس سے بڑھ کر ہم ان کو مقام نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے۔ اللہ نے کہا نبی محمد رسول اللہ کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، یہ محمد بھی ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، تو نبی نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اب اس کے باوجود ہم کہیں کہ وہ زندہ ہے، قبر میں ہماری باتیں سنتے ہیں یا ہمارے معاملات سنتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ مقام اپنی جگہ، فضیلتیں اپنی جگہ، پر جو کام، جو مقام، جو فضیلتیں اللہ نے دی ہیں اتنی ہی رہیں گی، اس سے نہ ہم زیادہ بڑھا سکتے ہیں نہ اس سے ہم گھٹا سکتے ہیں۔ تو اتنا ہی ہم رکھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں علم دیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور انہیں اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سے معجزے تھے؟ ایسے معجزے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واضح نشانیاں۔ کیسا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کو، یعنی کہ پرندوں کے شکلیں کی بنے ہوئے مورتیاں ہوتی تھیں، اگر اس میں وہ پھونک مارتے تو وہ اصل پرندہ بھی بن جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کیا کھا کر آئے ہیں وہ بھی بتا دیتے تھے، اسی طریقے سے ذخیرہ کیا کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ برس کی بیماری جو ہوتی تھی اس کو بھی تندرست کر لیتے تھے، اندھے کو بینا کر لیتے تھے۔ یہ سارے کام کس کے حکم سے کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس خود کوئی کمال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کمالات دیے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے ان تمام کاموں کو کر لیتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری سمندر کے اندر تو کیا بن گئی؟ سڑک بن گیا، راستہ بن گیا، نہر، پانی ادھر ادھر ہو گیا۔ تو یہ لاٹھی نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا کمال کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وما رمیت اذ رمیت، کہ تو مٹی کو اٹھا پھینک، تو نے نہیں پھینکی، پھینکی کس نے ہے؟ یعنی ان کو اندھا کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کام سارے کون کرتا ہے؟ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام، یہ معجزوں کی صورت میں نبیوں کو دے دیتا ہے۔ اور روح، پاک روح کے ساتھ قوت بخشی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، بغیر شادی کے ہی اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ تو وہ بیٹا کیسے آیا تھا؟ روح پھونکی تھی اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں لانے کا موجب بنایا تھا، روح کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ۔ تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا تو اسی سے بیٹا پیدا ہو گیا اس لیے اس کو بیٹا کہا جائے، یا پھر یہ کہا جائے کہ حضرت مریم بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے۔ یعنی تثلیث کا یہ جو تین رب کے نام سے وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ بھی اللہ ہے، مریم، حضرت مریم بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے۔ تو کبھی کیا کہتے ہیں کہ حضرت
مریم جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے اور ان سے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو پاک روح کے ساتھ، یعنی جس طرح ہمارے اندر ایک روح پھونکی گئی ہے، وہ روح نکلتی ہے تو جسم کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت مریم کے اندر اللہ نے ایک روح پھونکی تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی وہ تھا جو ایمان لے آیا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ نہ لڑتے، یعنی مومن اور کافر نہ بنتے. اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو اللہ تعالیٰ ایمان والا بنا دیتا، ساروں کو ہی مومن بنا دیتا، ساروں کو ہی مسلمان بنا دیتا، پھر لڑائی ہوتی ہی نہ، اختلاف ہوتے ہی نہ، مومن اور کافر بنتے ہی نہ، آپس کے مسائل میں الجھتے ہی نہ کہ یہ بات ایسی ہے تو دوسرا کہتا ہے ایسی ہے، تیسرا کہتا ہے ایسی ہے تو چوتھا کہتا ہے ایسی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ چاہتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر چھوڑ دیا دلیلیں. اللہ کہتا ہے ما جاءتہم البینات، میں نے تمہیں واضح دلیل دے دی. کون سی؟ قرآن پاک. قرآن پاک کے ساتھ احادیث، یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں. اب ان دونوں چیزوں کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت خود نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل کے ساتھ خود ہدایت کو لینے والے بنے. اللہ نے عقل تو سب کو ہی دی ہے نا، استعمال کوئی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کی عقل تھوڑی ہے، اس کی عقل تھوڑی ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں. نہیں، اللہ نے عقل دی ہے لیکن کوئی استعمال کر جاتا ہے اور کوئی استعمال نہیں کرتا. کیسے استعمال کرتا ہے؟ آ کر دین سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ نے اپنی عقل کا استعمال شروع کر دی، آپ نے سوچنا شروع کر دیا. تو قرآن میں تو اللہ ایسی بات کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ایسی بات ہوتی ہے، ہمارے لوگ ایسی بات کرتے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ عقل سے اس بات کو سوچنا شروع کر دیا. اور جب آپ نے عقل سے اس بات کو سوچا اور اس میں پھر تعصب نہیں لیا کہ ہاں ہمارے جو کہتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، بس چھوڑو ان باتوں کو، تعصب میں نہیں پڑا، بلکہ عقل کے بعد اس نے غور و فکر کرنے کے بعد حق کی تلاش میں وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا. اب یہ انسان کی کوشش ہے، اگر وہ کوشش ہی نہیں کرے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ بچہ آپ اسے چلاتے کیوں ہیں؟ وہ خود ہی چلنا سیکھ لے گا. اسے کوشش کیوں کرواتے ہیں؟ اسے سٹیپ وائز وہ گر جاتا ہے پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کوشش کرے گا تو چلے گا. ایسے ہی ہے نا، اگر وہ کوشش نہیں کرے گا بیٹھے بیٹھے بھاگنے تھوڑا لگ جائے گا. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ماں نے کوشش کروائی ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے چلنا سکھایا ہے، تو کوشش کے ساتھ ہی بچہ آگے بڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی حق کی تلاش میں جب کوشش کرتے ہو تو اللہ تمہیں آگے بڑھا دیتا ہے. اور اس کوشش میں تم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، ہمارے اجداد کیا کرتے ہیں، ہماری فیملیاں کیا کرتی ہیں. اگرچہ انہوں نے دین سیکھا ہوتا تو پھر تو آپ دیکھ سکتے تھے. اگر انہوں نے قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھا پھر وہ دلیل کیسے بن سکتے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ نہیں بتا پا رہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ نہیں بتا پا رہے، تو پھر آپ اپنے علم کو جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ موازنہ تو کر لیں، لیکن موازنہ کرنے کے بعد اپنی عقل سے سوچیں کہ وہ تو پڑھے لکھے نہیں، انہیں کیا پتا کیا ہے. میں تو قرآن کو خود پڑھ کے آئی ہوں، آج قرآن کے اندر یہ آیات سیکھ کر آئی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ قرآن میں بات کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. میرے گھر والوں کی بات بہتر نہیں ہے، میرے بڑے بڑوں کی بات بہتر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو سیکھا ہی نہیں ہے. سیکھتے تو ان کے پاس علم ہوتا. جیسے ہمارے یہاں بچیاں کہہ دیتی ہیں آپ کو کیا پتا انگلش کیا ہے، آپ کو کیا پتا موبائل کیسے چلانا ہے، اور ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے تو بچے بڑے فاسٹ ہیں، موبائل بڑا تیزی سے چلانا سیکھ لیتے ہیں، ہمیں وہ فنکشن نہیں آتے جو بچوں کو آتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے نہیں سیکھا، انہوں نے سیکھ لیا. جو سیکھتا ہے اسی کو پاس علم آ جاتا ہے. اب یہ سیکھنے کا علم اگر ہم نے دین کی طرف سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کیا آ جائے گا، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلیلیں آنے کے بعد پھر ہم اختلاف نہیں کریں گے. پھر جب ہمیں اصل بات پتہ چل جائے کہ یہ بات ایسی ہے پھر اس میں اختلاف ہم نہیں کریں گے. اگر اختلاف کریں گے تو ان میں سے کچھ لوگ کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے اللہ کی بات کے اوپر، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی بات کا انکار کر کے اختلافات میں پھنس جائیں گے.
वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में भी ना लड़ते, तफरका बाजियां ना बनते। ये जो फिरके बन गए हैं तो ये भी ना बनते, अगर अल्लाह चाहता तो ये भी ना होता। अल्लाह ने क्यों चाहा? अल्लाह ताला कहता है कि मैं भी तो देखूं कि इतना कुछ देने के बाद तुम खुद चलते हो कि नहीं। हम कहते हैं बच्चे तुम्हें सिखा दिया, अब खुद करो। अभी भी हम आपको बताएं, अभी भी उंगली चला के चलना सिखाएं हम। अब तो खुद बढ़ो आगे, खुद आगे चलो, सारी चीजें तुम्हारे पास मौजूद है, अब तुम खुद ही मेहनत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला भी यही कह रहा है, कुरान भी दे दिया, हदीस भी दे दी, नबी का तर्ज अमल भी दे दिया, सीरत भी दे दी। उसके बावजूद भी अगर तुम इख्तलाफ में पड़ते रहते हो, लड़ाई करते हो, आपस में तफरका बाजियां करते हो, तो ये तुम्हारा अपना मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वाज़िह दलीलें दे दी हैं। अब इनके ऊपर तुम क्या करते हो? लड़ाई करते हुए आपस में लड़ते लड़ते यहाँ तक कि क्या हो जाता है, और हम लड़ते लड़ते ये भी नहीं देखते कि हम सारे आपस में कौन थे? मुसलमान। लड़ते लड़ते हम यहाँ तक दुश्मनियां ले जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कत्ल तक हो जाते हैं। तो देखा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को क्या कर रहा है? कत्ल कर रहा है। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, तफरका बाजी में आकर क्या हो गया? कत्ल हो गया। और इस तफरका बाजी में हमें किसने ज्यादातर उलझाया है? कुफार ने। शैतान तो है ही है हमारा दुश्मन, शैतान के साथ उसके चेले कौन बने हुए हैं? कुफार। उन दोनों ने मिलके हमें गुमराह किया, और आज खुद उधर बैठकर हमारा तमाशा देखता है। फिरकों को आपस में उलझा कर, तफरका बाजियां डलवा कर, इख्तलाफ डलवा कर, लड़ाइयां करवा के, यहाँ तक कि अब तो स्कूलों के अंदर बच्चे सियासत में भी लड़ाइयां शुरू कर चुके हैं। मेरा मेरा सदर ये है, मेरा वजीर ये है, तेरा वो है। लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ जाती है कॉलेजों में कि तू मैं, हाथापाई और मार कुटाई तक बातें चली जाती हैं। तो हमें इन बातों के ऊपर उलझना नहीं है, हमें असल अपनी फिक्र क्या करनी है? अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और लेकिन अल्लाह करता है जो भी चाहता है। यानी अल्लाह की हाँ हिकमत यही है कि अल्लाह ने सब चीज़ें दे दी है, अब हम खुद ही उसको हैंडल करना सीखें। एक लड़की की शादी होगी, उसके पास घर आ गया, अब वो घर के अंदर अकेली है, मैनेज खुद करेगी कि नहीं करेगी? खाना कैसे पकाना है, चीज़ें कैसे बनानी है, घर कैसे साफ करना है, मामलात कैसे करना है, क्योंकि उसके पास सब कुछ मौजूद है। वो अगर फिर भी नहीं करती तो उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़ है, सब कुछ है, इसे पता ही नहीं काम कैसे करना। तो आज हमारे पास दीन पूरा का पूरा मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं उसके ऊपर चलते तो अल्लाह ताला कहता है लेकिन अल्लाह तो जो चाहता है करता है। अल्लाह ने यही चाहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, दीन भी दे दिया, नबी की सीरत भी दे दी, सारे मामलात भी सिखा दिए। अब तुम में से जो कोई ईमान लाना चाहता है ले आए, जो कुफर करना चाहता है कुफर करे, जो जन्नत में जाना चाहता है वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़े, और जो जन्नत में नहीं जाना चाहता वो खुद ही अपना मामला खराब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ। ए ईमान वालो, खर्च करो वो जो तुम्हें दिया है, यानी उस रिस्क में से, उस माल में से खर्च करो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बंदों को क्या हुक्म दे रहा है? हुक्म ही दे रहा है ना। बंदे कौन से हैं? ईमान वाले, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने के बाद अपने आप को मोमिन कहला दिया, ईमान वाला कहला दिया। अब अल्लाह उन्हीं को हुक्म दे रहा है कि जो माल तुम्हें दिया है, अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़्यादा दिया तो फिर खर्च करो, कम दिया तो फिर रहने दो, नहीं, बल्कि जो भी माल दिया है उस माल में से तुमने क्या करना है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। अल्लाह ने लिमिट नहीं दी है कोई लिमिट, बस यही कहा ना कि जो माल दिया उसमें से खर्च करो। अब किसी का दिल चाहता है वो अपनी ज़ात पे 100 रुपये खर्च करता है आज, और किसी का दिल चाहता है कि वो अपनी ज़ात से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है। ये तो उसी के अपने दिल के ऊपर। कोई चाहता है अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करता है तो अल्लाह के रास्ते में कम खर्च करता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने बस तुम्हें खर्च करने का हुक्म दिया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है। किसी ने कम खर्च किया है लेकिन खलूस ज़्यादा है, एक ने ज़्यादा खर्च किया है लेकिन खलूस नहीं है, उसका खलूस नहीं है इतना, उसने हज़ारों दे दिया, लाखों दे दिया, लेकिन अगले ने 10-20 दिए लेकिन खलूस के साथ दिए। अजर किसको ज़्यादा मिला? जिसने खलूस के साथ दिए। तो अल्लाह ये देखना चाहता है थोड़ा दिया है या ज़्यादा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करना ज़रूरी है। अगर थोड़ा है तो फिर तो ज़्यादा खर्च करना चाहिए, फिर तो अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम एक दोगे तो मैं तुम्हें कितना दूंगा? 10 गुना बढ़ा कर देंगे। हम चाहते हैं ना कि हमारे पास ज़्यादा माल है, तो हम अल्लाह के रास्ते में कम होते हुए देना शुरू कर दें, अल्लाह ज़्यादा देना शुरू कर देगा। फिर जब अल्लाह ज़्यादा देगा फिर हम और भी ज़्यादा देंगे, तो बढ़ता जाएगा ना। ये एक तिजारत है,
दुकानों पे बैठकर मर्द एक तिजारत करते हैं बेचने के साथ माल को, तो आप एक तिजारत घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। वो ये कि तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। आपने एक दिया, अल्लाह ने 10 गुना 700 गुना तक बढ़ा के देना इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे नमाज का हुक्म दिया है वैसे ही खर्च करने का हुक्म दिया है। और खर्च करने के हवाले से मज़ीद बात क्या की है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यानी कोई भी अल्लाह के रास्ते में देना चाहेगा फिर भी नहीं दे सकेगा। ये दो कैटेगरी इसमें आ सकती हैं। एक तो हशर का मैदान आ गया, दूसरी कैटेगरी में एक हदीस के मफ़हूम के अंदर आता है कि क़यामत से पहले कुछ ऐसा होगा कि लोग सारे के सारे इतने अमीर हो जाएंगे कि सुबह से लेकर रात हो जाएगी, लोग सदके का माल लेकर निकलेंगे, कोई लेने वाला ही नहीं होगा। अब उस वक्त दिल करेगा अल्लाह के रास्ते में दे, तब कोई लेने वाला नहीं। और आज लेने वाली जगह बहुत है, देने वाले नहीं, कम ही है। अपनी ज़रूरियात ही हमसे पूरी नहीं हो रही। मैं कहती हूँ हमारी ज़रूरियात तब पूरी होंगी जब हम अल्लाह के रास्ते में सदका करेंगे। हम अल्लाह को देंगे, अल्लाह हमें ज़्यादा देगा। हम ये सोचते ही नहीं है, हम कहते हैं हाय माल कम हो जाएगा, 100 रुपये तो सारा है, अगर इसमें से अल्लाह के रास्ते में 10 दे दूंगी फिर 90 में से मैं क्या करूँगी। आपको नहीं पता उस 90 में अल्लाह बरकत कितनी डाल देगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है इस दिन से पहले कि जब आपके पास माल तो हो, आप खर्च करने का इरादा भी रखते हो, पर आपका लेने वाला कोई हो ही नहीं। तो उससे पहले पहले हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लें। और आगे अल्लाह ताला ने कहा है ना कोई दोस्ती और ना कोई सिफारिश उस दिन काम आएगी, यानी क़यामत के दिन हशर के मैदान में कोई दोस्ती भी काम नहीं आएगी, कोई सिफारिशी भी सिफारिश नहीं करेगा, सिर्फ अपने अमाल है। दुनिया के अंदर जितने अमल करने हैं, जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, क्योंकि ये खर्च के साथ ये जो बात आई है कि कोई सफारशी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, और उस दिन से पहले पहले खर्च कर लो, तो पता चला कि इस खर्च करने के ऊपर भी हशर के दिन अल्लाह ताला क्या देगा, अपने अर्श का साया नसीब कर देगा। सुभान। 7 ऐसे लोग हैं ना खुश नसीब जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक वो भी होगा जिसने एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता ही नहीं चला कि कितने दिए, चुप करके निकाले हैं और डाल दिए अल्लाह के रास्ते में। मुझे खुद भी नहीं पता, देखे ही नहीं है कितने थे, चाहे वो 1000 का नोट था, चाहे वो 500 का था, चाहे वो 50 का था, मुझे भी नहीं पता कि कितने मैंने दिए हैं। बस मेरी नीयत थी कि आज बैग में हाथ डालकर ये कर लूँ। मैंने पिछले दिनों एक हदीस पढ़ी थी जिसमें था कि अल्लाह ताला को जोरा जोरा देना बड़ा पसंद है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि जोरा जोरा देना अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, इसका क्या मतलब हो। फिर ज़रा गौर फिक्र भी किया और एक दो लोगों से पूछा तो पता चला कि जोरा जोरा से मुराद ये है कि जैसे 10-10 के 2 नोट, अब 10-10 के 2 नोट क्या बन गए, जोरा बन गए। ऐसे ही है ना, 10-10 के 2 नोट जोरा बन गए। तो जहन में आया कि बंदा 20 रुपये तो खर्च करता ही है अल्लाह के रास्ते में, तो 20 की बजाय 10-10 के 2 नोट डाल दे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आज मैंने क्या किया, जोरा खर्च कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई ऐसी खर्च करने की बहुत ज़्यादा फजीलतें बताई हैं जो कि हमारे लिए ही दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी, कब्र के अंदर भी, हर जगह पर इस खर्च करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर लोग ही जालिम हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है ए इब्ने आदम, मेरे रास्ते में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। तो मेरे रास्ते में खर्च कर, मैं तेरे रास्ते में खर्च करूँगा। अब आप देख ले, मैंने यही बात समझाई है कि हम अल्लाह को देंगे, अल्लाह हमें ही देगा। हम अल्लाह से उल्टा ज़्यादा लेंगे, ये तिजारत ही कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस काम को करने की, डेली करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फोत हो जाता है, मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं ना। कोई अमल उसका, अब ये नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाज उसके साथ जा रहा है आगे तक, तो सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 अमलों के। 3 अमल ऐसे हैं जो उसके मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा। नंबर 1 उसमें से क्या है, सदक़े जारिया, यानी वो माल आपने जो खर्च किया लेकिन उससे लोग मुस्तफ़ीद होते रहे,
جب تک اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تب تک آپ کو اجر ہوگا. آپ نے کسی کو قرآن لے دیا، کسی کو صحیح بخاری کا سیٹ لے دیا، کسی کو آپ نے نلکا لگوا دیا، مسجد میں آپ نے اینٹیں لے کر دے دی، مسجد میں آپ نے ایک مصلی کی جگہ بنا کر دے دی کہ یہ ایک مصلی میری طرف سے ہے. جب تک اس مسجد میں اس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی تب تک کس کو اجر ہوگا؟ ہمیں. اب تو لوگ مسجدیں بناتے ہوئے ماشاءاللہ سے یہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. مجھے ان کی یہ چیز بہت اچھی لگی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ مسجد بن رہی، آؤ اللہ کے راستے میں دے جاؤ، سیمنٹ دے جاؤ، بجری دے جاؤ، یہ دے جاؤ، وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد بناتے ہوئے تخمینہ لگوا دیتے ہیں، ٹارگٹ لگا دیتے ہیں کتنا لگے گا اور اس میں کتنے نمازیوں کی گنجائش ہے. اب جی اس مسجد میں 10,000 نمازی کی گنجائش ہے تو خرچہ اتنا آ رہا ہے، تو فی مصلی کی قیمت اتنی بن رہی ہے. جو مسجد پوری نہیں بنوا سکتا وہ ایک مصلی تو بنا سکتا ہے. مجھے اس بات کے اوپر بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق ہمیں نہیں دی کہ ہم پوری مسجد بنا سکیں. تو مجھے جب پتہ چلا کہ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے اور 20,000 روپے ایک مصلی کا ہے، اتنی خوشی ہوئی نا مجھے کہ 20,000 ہے ہی کیا. اپنی زندگی میں ایک مصلی تو ہر شخص کو خرید کر وقف کر جانا چاہیے. تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے لیے؟ صدقہ جاریہ. جب تک اس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی تو مجھے اجر ملتا رہے گا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد ایسا ہو. کسی مدرسے کے اندر تعمیر میں، کسی اور جگہ پر دین کوئی ایسا کام جہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہے، واٹر پلانٹ بن رہے ہیں، کئی ایسے کام بن رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو اس میں اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ ہم نے خرچ کرنا ہے. دوسرا، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ چلے گئے لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھایا؟ خود تو پڑھ کے فارغ ہو چکے ہم، لیکن آگے ہم نے کتنے لوگوں کو پڑھانا ہے؟ ٹارگٹ لینا ہے کہ آگے سے آگے ہم نے اس علم کو پھیلانا ہے. میرے سے 10 لوگوں نے پڑھا، پھر آگے 10 اور نے پڑھا، ایک جماعت فارغ ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی. میں نے کلاسز سے کلاسز آگے لگانی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ علم جتنے لوگوں کو میں دوں گی اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ایک بچی نے مجھ سے علم لیا، اس نے آگے 10 کو سکھایا، 10 نے آگے 100 کو سکھایا، 100 نے آگے 10 کو سکھا دیا، تعداد بڑھتی گئی نا. میرا علم تو آگے سے آگے منتقل ہوتا جائے گا نا. تو وہ کیا ہوتا جائے گا؟ میرے لیے اس علم سے فائدہ ہوتا رہے گا. میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، قرآن پڑھایا ہے میں نے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب میں نے قرآن سکھا دیا، اب میرے سے قرآن سیکھ کر کتنے لوگ چلے گئے، آگے بھی قرآن سکھا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ میرے لیے کیا بنے گا؟ آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ انشاءاللہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. کیمسٹری کا علم نہیں ہے، فزکس کا علم بھی نہیں ہے، بایو کا بھی نہیں ہے، سائنس، ڈاکٹری، انجینئر، کوئی علم نہیں ہے. یہ علم کون سا ہے؟ قرآن. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے کے ساتھ آگے سکھانے والا بنائے تاکہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دنیا کا علم بھی اگر ہم لوگ کسی کو پڑھا دیتے ہیں اور اس سے جاب کر کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو لوگ اس سے بھی کھانا کھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو پھر آپ کی نیت کے ساتھ ہے نا. لیکن اس دنیاوی علم کا اتنا وہ نہیں ہے. آپ نے اس کو اس بیس پہ پڑھایا ہے کہ وہ اپنی مالی حالت کو سنوار لے گا تو کل کو وہ مانگنے کی بجائے اس طرح سے بہتر ہو جائے گا. یہ آپ کا اس کو علم دیتے وقت نیت ہے، ورنہ اس علم سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی نیت ہے، اس بیس پہ آپ اس کو دے رہی ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ٹھیک ہے. علم صرف دین کا ہی آئے گا اس میں، یعنی اس علم سے اور کوئی علم فائدے کا باعث نہیں ہے. وہ اگر فائدہ اٹھائے گا تو وہ بھی فائدہ کون سا ہے؟ دنیاوی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. کھانا پینا، دنیا کی ضروریات، تو یہ ایک فائدہ ہے دنیاوی. لیکن اس میں اگر نیت یہ آ رہی ہے کہ یہ اگر ہم اس کو سکھا کر اس طرح سے چلے جائیں گے تو اس نیت پہ آپ کو اجر ہے، اس علم پہ نہیں ہے. اس نیت کے اوپر آپ کو اجر دیا جائے گا. جیسے وہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کافر کئی ایسے نیک اعمال کرتے ہیں تو کیا ان کے نیک اعمال کو انہیں اجر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نہیں لیا ہے تو آخرت میں ان کو اجر نہیں ہے، دنیا میں ان کو فائدہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس علم سے مراد دنیاوی علم اگر ہم لیتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ صرف دنیا کی حد تک ہوگا اور ہماری نیت کے مطابق ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو فائدہ ہے دنیا دین کا علم کا، یہ تو آٹومیٹکلی اس میں ہے ہی. ٹھیک ہے. تیسری چیز، صالحہ اولاد، نیک اور صالحہ اولاد جو اس کے مرنے کے، یعنی اس نے اس کی تربیت کی ہے، اسے نیکی کی طرف راغب کیا ہے، اب وہ اس کے مرنے کے بعد بھی
اس کے لیے دعا بھی کرتی ہے، نیکی کا کوئی بھی کام کرتی ہے، آٹومیٹلی اس کا اجر اس کے والدین کو دیا جائے گا۔ اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ والا قرآن میں نے پڑھا ہے تو یہ میری والدہ کے لیے ہے، تو یہ والا قرآن میں نے پڑھا ہے تو یہ میرے لیے ہے، یعنی ایک مفع منزل پورے قرآن کی پڑھتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا میری امی کو اس کا اجر ملے، اب یہ میرے ابو کو اجر ملے، اب یہ میرے چچا کو اجر ملے۔ میں دوسروں کے اجر کرتے کرتے نہ ان کو اجر مل رہا ہے نہ مجھے مل رہا ہے، کہاں جائے گا؟ کیونکہ نیت ہی خراب ہے میری۔ نیت کیا ہے؟ میں خود نیکی کر رہی ہوں، میں جو بھی نیکی کروں گی مجھے اس نیکی کے راستے پر کس نے ڈالا ہے؟ میرے والدین نے کوشش کی تھی، اور اب وہ جو نیکی میں کر رہی ہوں کیونکہ وہ صالح اولاد چھوڑ گئے ہیں، اب اس نیکی کا فائدہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ میرے والدین کو ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم نے انشاءاللہ اپنی اولاد کو نیک اور صالحہ بنانا ہے تاکہ اس کے ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہمیں ہوتا رہے۔ سیدہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوستی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں میں سے یعنی جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال کر لے آؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ جہنم میں جانے کے بعد، جہنم کے عذاب سہنے کے بعد اللہ جب چاہے گا ان کی سزا کو ختم کرتے ہوئے کیا کہے گا کہ جاؤ ان میں سے ان لوگوں کو بھی نکال کر لے آؤ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان، رائی کے دانہ، رائی کا دانہ نظر نہیں آتا، بالکل باریک سا ہوتا ہے، اتنا بھی ایمان تھا نا، ان کو نکال کر لے آؤ، کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی۔ ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، جنت میں ضرور جائیں گے۔ یہ جو ہمیں خوش فہمی پڑی ہوئی ہے نا، ہم مسلمان ہیں ہم جنت میں جائیں گے چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔ تو کب جائیں گے؟ اب آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ دوستوں میں سے نکالا جائے گا۔ یہ جو بات کر کے ہم عمل نہیں کرتے نا کہ ہم مسلمان ہیں، جانا تو جنت میں ہے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، صدقے کریں نہ کریں، اللہ کے راستے میں روزے رکھیں نہ رکھیں، جہاد کریں نہ کریں، ہم کہتے جائیں گے تو ہم جنت میں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو کب جائیں گے؟ جب دوزخ میں اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا، وہاں تو ایک لمحہ بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں لائٹ چلی جائے گرمیوں میں، یو پی ایس لگوا لیے، سولر لگوا لیے، گرمی برداشت نہیں ہو رہی کولر چل رہے ہیں، گرمی برداشت نہیں ہو رہی اے سی چل رہے ہیں، وہاں کیسے برداشت کریں گے؟ کتنے لمبے عرصے تک رہنا پڑے، کوئی پتہ نہیں۔ اس میں سے پھر نکالا جائے گا دوست میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی دوزخ میں نہ ڈالے، ہم ایسے عمل کریں کہ دوزخ کو دیکھنا ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ چنانچہ وہ لوگ دوزخ سے نکال دیے جائیں گے تو اس کے بعد ایک مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر خوشخبری سنائی جائے گی کہ اے جنتیو، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں، آج کے بعد یہاں سے نکلنے کا کوئی ٹھکانہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس آیت میں در حقیقت بات تو ہمیں اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی حکم دے رہا ہے، لیکن خرچ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتا ہے۔ ان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے۔ جس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا، جس کی نہیں بنتی تو وہ صدقہ کرے گا، دونوں صورتوں میں کرے گا۔ یعنی مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ کر لو، تو اس سے مراد زکوٰۃ بھی آ رہی ہے آٹومیٹکلی۔ اللہ نے سونا دیا ہے، اب اس کی لمٹ پوری ہو چکی ہے زکوٰۃ تک، تو پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی بھی چیز پر زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ دیتے وقت وہ زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے، تو وہ شخص کون ہے؟ کافر، جو زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے۔ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میں کیا دوں؟ عورتیں کہتی ہیں میرے خاوند کی حالت ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا پینا بڑی مشکل سے کر رہا ہے، اب میرے پاس 8 تولے سونا ہے لیکن اس کے باوجود خاوند کی گنجائش نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کی، اب میں بیٹھی ہوں خاوند کی ہے نہیں، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں کیسے زکوٰۃ نکالوں؟ چھوڑو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ دیکھ نہیں رہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے، اسی سونے کو بیچ کر زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ تو ضرور نکالنی ہے۔ اگر اس کا انکار کر رہی ہوں تو پھر کیا کر رہی ہوں؟ مومن ہی نہیں، پھر کیا ہوں؟ کافر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور تھا جب، تو حضرت ابوبکر صدیق اس سے بھی قتل کرنے کا حکم دیتے تھے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کہتے تھے اسے واجب القتل ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔
یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، لاکھ آپ کلمے پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، جب آپ نے ایک زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے تو آپ زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا۔ تو جس طرح کفار سے قتال کیا جاتا ہے، جہاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے انکار کرنے والے سے بھی جہاد کیا جائے گا۔